أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. درود پڑھ دیجئے محمد والے. پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہماری زبان میں تاثیر عطا فرمائے کہ جو مطالب ہم بیان کرنا چاہتے ہیں بیان کر پائیں، اور پروردگار تمام کو حسن سماعت عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہم اور ہمارے اہل بیت کے عنوان پر ہماری آج کی چوتھی گفتگو ہے، اور دوبارہ سے اس آیہ کریمہ کی ترجمے کی طرف ہم آتے ہیں کہ جسے صلی کلام نے آپ کی خط بیان کیا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 ہے. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے صاحبان ایمان، دین اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ. یہ خود لفظ بتایا جا رہا ہے کہ دین اسلام چند گنی چنی چیزوں کا نام نہیں ہے، بلکہ پورے ضابطۂ حیات کا نام ہے. یعنی زندگی کے ہر مرحلے میں انسان یہ دیکھے کہ پروردگار کا حکم کیا ہے، پروردگار کیا چاہتا ہے. ہمارے یہاں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسلام کو بہت محدود کر دیا. ہم نے مسجدوں کے اندر یا حج کے موقع پر یا امام بارگاہوں کے اندر یا ان مذہبی مقدس مقامات کے اندر ہم نے محدود کر دیا ہے، جبکہ اسلام بہت ہی زیادہ پریسائز ہو کر اور بہت زیادہ وسیع پیمانے پر ہم سے گفتگو کرنا چاہتا ہے، جس میں ہماری خانوادگی زندگی بھی ہے، ازدواجی زندگی بھی ہے، اور کاروباری زندگی بھی ہے، تجارتی زندگی بھی ہے، اور سیاسی زندگی بھی ہے، اقتصادی زندگی بھی ہے. یہ پوری زندگی اور پورے پہلوؤں پر اسلام نے گفتگو کی ہے. آج ہم انشاءاللہ ویسے کوشش یہ کر رہے تھے کہ مولانا متقیان کے اہل بیت کے انفاق اور ان کے قربانی پر بات کریں، لیکن اس سے پہلے ہم یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں تک یہ بات بھی پہنچے کہ جو انفاق اہل بیت کرتے رہے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس خمس کا مال آتا تھا اور زکوٰۃ کا مال آتا تھا تو انہوں نے وہ آگے بڑھا دیا، بلکہ خود ان کی اپنی کمائی ہوتی تھی، خود زحمتوں کے بعد حاصل کیا ہوتا تھا. اور ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ میں لکھا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ نے مدینہ سے لے کر مکہ تک کے راستے میں 100 کنویں کھودے تھے جن میں سے پانی جاری ہوتا تھا. اور آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ اگر ایک کنواں بھی کھودا جائے انسان کو کتنا وقت درکار ہوتا ہے، کتنی زحمت درکار ہوتی ہے ایک کنواں کھودنے کے لیے. اور حضرت علی مرتضیٰ نے 100 کنویں کھودے تھے، اور بعض روایات کے مطابق 100 نہیں 170 کنویں کھودے تھے. اور یہ ابن ابی الحدید معتزلی لکھتا ہے کہ یہ سارے کنویں کھودنے کے بعد ہر کنویں کے پانی کو جب میرے مولا دیکھتے تھے تو فرماتے تھے یہ میں نے وقف کر دیا ہے حاجیوں کے لیے. تو سب میں زحمتیں اٹھائی ہیں، مشقتیں اٹھائی ہیں. اور اگر حضرت علی مرتضیٰ کی باقی زندگی کے پہلو کو دیکھا جائے تو واقعی انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کس انسان کا نام ہے کہ عبادتوں کو دیکھیں تو ہزار ہزار رکعت نماز پڑھنے والے ہیں، ان کی شجاعت کو دیکھیں تو ہر میدان میں سر فہرست نظر آتے ہیں، اور پھر ان کی اگر اس طرح سے اقتصادی زندگی کو دیکھا جائے تو اس قدر محنت مشقت کرنے والے ہیں.
اور اس قدر حضرت علی مرتضیٰ نے ظاہری طور پر جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ محنت مشقت کی ہے کہ پیغمبر اکرم کے پاس کچھ زمینیں جیسے جیسے جنگ ہوتی جاتی تھی، فتوحات ہوتی جاتی تھی، ویسے ویسے زمینیں حاصل ہونا شروع ہو جاتی تھی. اور بہت سے افراد وہ تھے کہ جو صلح کر کے بھی پیغمبر کو زمینیں دے رہے تھے. تو پیغمبر نے وہ زمینیں اپنے پاس ہی رکھی، جیسی وہ زمینیں آتی تھی صحابہ میں بانٹ دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تم فلاں زمین تم لے لو، فلاں زمین تم لے لو، فلاں زمین تم لے لو، اور اس کے بعد اس پر کام کرو، اسے چھوڑ نہ دو کہ جب اس کی قیمتیں بڑھیں گی تو اس زمین کو ہم بیچ دیں گے. نہیں، خود اس کے اوپر کام کیا جائے، زراعت کی جائے، کھیتی باڑی کی جائے، یا اس کے اوپر دام پروری کی جائے، جانوروں کو یہاں پر پرورش کیا جائے، کسی بھی طریقے سے زمین کو استعمال کرو. تو خود برادران کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ کسی نے بھی زمین پر اتنا کام نہیں کیا کہ جتنا حضرت علی مرتضیٰ نے کام کیا، اور اتنا کام کیا ہے کہ ایک روایت کا جملہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ شتر پر سوار تھے، اونٹ پر سوار تھے اور جا رہے تھے، اور جس جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے اس کے نیچے بوریاں موجود تھی. تو کسی نے سوال کیا کہ یا امیر المومنین بوریوں میں کیا ہے؟ تو امام باقر بیان فرماتے ہیں کہ ان بوریوں کے اندر کھجور کے بیج تھے، کھجور کے دانے تھے کہ جنہیں لے کر جانا تھا زراعت کے لیے. تو یہ نہیں کہا کہ یہاں پر میرے پاس کھجور کے دانے ہیں، فرمانے لگے میرے پاس 1,00,000 کھجور کے درخت موجود ہیں. اور امام باقر بیان فرماتے ہیں کہ سب کو بویا، ظاہر سی بات ہے کہ ترتیب کے ساتھ بویا ہوگا، ایک خاص اس کے لیے ذہنیت چاہیے ہوتی ہے. کھیتی باڑی ایسے نہیں ہو جاتی کہ کہیں پر بھی کسی بھی طریقے سے بیج ڈال دیا اور پتہ چلا وہ درخت بن گیا ہے، خاص اس کے لیے پروسیس ہوتا ہے. تو حضرت علی مرتضیٰ نے اسی پروسیس کے ساتھ وہ بیج بوئے ہیں، اور امام باقر فرماتے ہیں کہ اس میں سے ایک بیج بھی ضائع نہیں ہوا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور ہر بیج سے درخت برآمد ہوا. ذرا تصور فرمائیے گا یہاں پر اگر 100 درخت موجود ہو تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ 100 سے اگر 1000 ہو تو کیا حالت ہوتی ہے؟ 10,000 ہو تو کیا ہوتی ہے؟ اور 1,00,000 ہو تو کیا ہوتی ہے؟ یہ صرف ایک روایت ہے. 1,00,000 کھجور کے درخت حضرت امیر کائنات نے اس طرح سے بوئے تھے اور اس طرح سے پروڈکشن ہوئی تھی درختوں کی. اور پھر روایات کے جملے بڑے عجیب ہیں کہ جس جگہ پر میرے مولا نے کام کیا تھا وہ مدینے سے ذرا فاصلے پر جگہ تھی جس کا نام ہے ینبوع. اگر آج بھی آپ اس لفظ کو سرچ کریں گے تو ینبوع کا نام لیں تو ساتھ ساتھ علی کا نام آ جاتا ہے، کیونکہ اس جگہ کو آباد ہی حضرت علی نے کیا. ینبوع، یہ نون بے عین، ینبوع. اور ینبوع کا مطلب یہ ہوتا ہے چشمہ، کیونکہ اس میں سے چشمے بہت ایجاد ہوئے تھے اور چشمے بہت نکلے تھے، اس لیے اس مقام کا نام ینبوع رکھا گیا. لیکن اس کے اطراف میں جب چشمے پیدا ہونا شروع ہو گئے تو اس پوری زمین کو میرے مولا نے اتنا آباد کیا کہ اس ینبوع کے برابر سے ایک دریا بہتا تھا. اور آج بھی آپ دیکھیں گے ینبوع کے برابر سے ایک دریا نظر آتا ہے، دریا بہتا ہوا. سعودی عرب کے برابر سے ایک دریا بہتا ہے. دریا کے اس طرف افریقہ موجود ہے، اور افریقہ کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ وہاں پر جنگلات ہیں، وہاں پر مختلف قسم کے درخت موجود ہیں، وہاں بہت پرندے ہیں. جہاں پر بھی جنگلات ہوتے ہیں وہاں پر جانور آ جاتے ہیں، پرندے آ جاتے ہیں. لیکن حضرت علی مرتضیٰ کی اس کاشتکاری کی وجہ سے، زراعت کی وجہ سے جو اتنے بڑے پیمانے پر تھی، پانی کے اس طرف پرندے جایا کرتے تھے افریقہ میں، لیکن اس زراعت کی وجہ سے، ان درختوں کی وجہ سے پھر پرندے اس طرف نہیں جاتے تھے، اس طرف آتے تھے، اور اس طرف آ کر اس باغ سے لطف اندوز ہوا کرتے تھے. اور پرندوں کی آوازیں جو نکلتی تھی، چونکہ عربی زبان میں طوطے کی آواز کو بگ بگ کہا جاتا ہے، طوطے کی آواز کو بگ بگ کہا جاتا ہے. تو اتنے طوطے وہاں افریقہ کے بجائے ینبوع کے مقام پر آیا کرتے تھے اور یہ آوازیں نکالا کرتے تھے کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا اس باغ کا نام بغیبغات ہے. بغیبغات کہاں سے نکلا؟ بگ بگ سے. کہ اتنے طوطے وہاں پر آئے اور اتنے پرندے آئے کہ پھر افریقہ جانے کے بجائے اس طرف آئے کرتے تھے اور مولا کائنات کے اس باغ میں آ کر وہ لطف اندوز ہوا کرتے تھے. اتنے باغات، اتنے درختوں کو آباد کیا حضرت علی مرتضیٰ نے. لیکن شان یہ ہوتی تھی کہ جتنی بھی چیزیں آباد کرتے تھے سب راہ خدا میں وقف کرتے تھے.
سب رائے خدا میں مغفرت دیتے ہیں، یہاں تک کہ دوسروں کو بھی یہ اشتباہ ہونے لگا، جس طرح سے اپنے والے کبھی کبھار اشتباہ کر جاتے ہیں کہ بھائی حضرت علی مرتضیٰ بہت غریب ہوں گے، بہت نادار ہوں گے، بہت مفلس ہوں گے، نعوذ باللہ، کیونکہ ہمارے ممبروں سے یا ہمارے بہرحال کسی بھی وجہ سے، البتہ وہ رخ بھی دکھانا ضروری تھا، لیکن کسی بھی وجہ سے ہمارے کم بیان کیا گیا اس سیرت کو کہ بہت امیر تھے، بہت ثروت مند تھے. تو ہمارے یہاں جب اس رخ کو بہت زیادہ دکھایا گیا کہ ان کی نالیں ٹوٹی ہوئی تھی، جو ٹوٹی ہوئی تھی، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ تمہاری خلافت سے بہتر یہ میری نالان ہے جو ٹوٹی ہوئی ہے. یہ سارا لباس، ان کا لباس، گھر بار، ان کا خوراک، اور خود ایک مرتبہ خط کے اندر جو نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے، خط نمبر 45، اس میں عثمان بن حنیف کو جب خط لکھا ہے تو عثمان بن حنیف کے بارے میں میرے مولا کو پتہ چلا کہ یہ امیروں کی محفلوں میں جاتا ہے، اور امیر دعوت دے تو پہنچ جاتا ہے، کوئی غریب مومن بلائے تو نہیں جاتا. تو کہا مجھے خبر ملی ہے کہ تم جن دعوتوں میں جاتے ہو وہاں پر انواع اور اقسام کی غذائیں آتی ہیں، لیکن یاد رکھو ان غذاؤں سے تمہیں بدبو آنی چاہیے، کہ جن غذاؤں کو کھانے کے بعد تم اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو جاؤ. اور پھر امام شاہ فرماتے ہیں کہ ہمارا طریقہ دیکھو اور ہمارے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرو. تم ہمارے وکیل اور نائب ہو، جو تمہارا مولا آقا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ صرف دن میں 2 روٹی کھاتا ہے. یہ اسی خط کا جملہ ہے، 2 روٹی کھاتا ہے، اور اس نے صرف اپنے لیے 2 لباس کو رکھا ہے کہ ایک استعمال کے بعد دھونے میں چلا جائے تو دوسرے لباس کو پہنا جائے. صرف 2 لباس رکھا ہے. پھر آگے شاہ فرماتے ہیں کہ لیکن مجھے معلوم ہے کہ انکم لا تقدرون علی ذلک، تم میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ علی کی سیرت پر عمل کر سکو. تم میں اتنی طاقت ہی نہیں کہ علی کی طرح تم چل سکو. پھر آگے شاہ فرماتے ہیں لیکن اعینونی بورع واجتہاد وعفت وسداد، لیکن ہاں تم علی کی طرح تو نہیں بن سکتے، علی کے راستے پر چلنے کی کوشش کرو تاکہ علی کو تھوڑی سی مدد حاصل ہو جائے، تعاون حاصل ہو جائے. اعینونی، مدد کرو میری. اور ظاہر سی بات ہے مدد اس حوالے سے نہیں کہ خود میرے مولا کی مدد ہو جائے، مکتب علویہ کی مدد ہو جائے، مکتب محمدیہ کی مدد ہو جائے. اس لیے تھوڑا سا میرا ساتھ دو اور میرے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرو. تو بعض اپنوں کو بھی ایسا لگنا شروع ہو گیا کہ شاید نعوذ باللہ بہت مفلس ہیں، اور بعض غیروں کو بھی ایسا ہوا کہ مرتبہ طلحہ و زبیر آئے اور کہا کہ علی تو بہت مفلس ہے، بہت نادار ہے، بہت پریشان حال ہیں. تو میرا مولا نے حکم دیا کہ آج اس سال جو فصل کٹے گی اس فصل کو ایک جگہ پر جمع کرنا اور اس فصل کے درہم و دینار بنانا، اور پھر جا کر طلحہ و زبیر کو بتانا کہ علی کتنا امیر ہے. تو ایک کام کیا گیا، اس سال جتنی فصل ہوئی اتنی زیادہ فصل تھی، صرف ایک مقام کی فصل اتنی زیادہ تھی کہ جب اس کو درہم میں تبدیل کیا گیا تو وہ 1,00,000 درہم بن گئے. 1,00,000 درہم کا انبار لگ گیا. اور پھر آواز دی طلحہ و زبیر کو کہ آؤ اور علی کی ثروت کو دیکھو. اور جب طلحہ و زبیر نے یہ ثروت کو دیکھا تو کہا کہ ہم جیسا سمجھتے تھے علی کو، علی ویسے کمزور نہیں ہے، علی بہت مالی طور پر مضبوط ہے، بہت اقتصادی طور پر مضبوط ہے، اور ہم سمجھ رہے تھے کہ علی غریبی کی زندگی گزار رہے ہیں. علی ایسی زندگی نہیں گزار سکتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ پھر مولا نے فرمایا جتنے 1,00,000 درہم موجود ہیں اب ان سب کو مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دو. تو سیرت کا یہ پہلو بھی ہے کہ جو ہمارے اور ہمارے بچوں کے ذہنوں کے اندر منتقل ہونا چاہیے. دیکھیں 2 طرح کی زندگیاں ہیں اور دونوں زندگیاں قرآن کریم میں بیان کی ہے. رسول اکرم کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ قل، آپ کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، یوحا الیہ، لیکن میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے. تو یہ دونوں حصے معصومین کی زندگی میں موجود ہیں. وہ ہماری طرح کے ایک طرح سے انسان ہے جنہیں بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، ان کا بھی پسینہ مبارک جاری ہوتا ہے، انہیں بھی خون جاری ہوتا ہے. ان کی ایک زندگی کا حصہ ہماری طرح ہے، لیکن وہ حصہ جو ہماری طرح نہیں ہے وہ یوحا الیہ، لیکن ان کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے. تو کبھی کبھار ہم اس دوسرے حصے کو اس قدر بیان کرتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو محسوس ہوتا ہے کہ بھائی ان تک تو پہنچا ہی نہیں جا سکتا، وہ اور ہیں ہم اور ہیں.
نہیں، اس حصے کو بیان کرنا بھی ضروری ہے تاکہ پتا چلے کہ تمہارا رول ماڈل کون ہے میرے ساتھ، تاکہ پتا چلے کہ ہمارے لیے اسوہ کون ہے۔ قرآن کریم نے بیان کیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، کسی اور کی زندگی کا نہیں بتایا۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ وہ ہے کہ جن کا ارتباط پروردگار سے ہے، تو پروردگار سے جو ارتباط ہے اس کو بیان کرنا بھی ضروری ہے کہ ہمارے سارے معصومین کا ارتباط پروردگار سے ہے۔ لیکن یہ بیان کرتے کرتے یہ ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں نہیں آ جائے کہ پھر ان کی زندگی ہماری زندگی سے بہت مختلف تھی، ان کے لیے تو بھوکا رہنا بھی بہت آسان تھا، ان کے لیے بغیر نیند کے رہنا بھی بہت آسان تھا، ان کے لیے بغیر اچھے مکان کے رہنا بھی بہت آسان تھا، یہ ساری چیزیں ان کے لیے آسان تھی۔ نہیں، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ایک بشر بھی ہوں۔ اور یہی تو بات ہے کہ ہمارے یہاں جب اس پہلو کو ذرا کم بیان کیا گیا ہے تو ہمارے یہاں جملہ ملتا ہے، البتہ اس جملے کا بڑا اچھا جواب دیا گیا کہ جب ہم عمل کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ کہاں اور ہم کہاں۔ جب عمل کی بات ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں کہ وہ کہاں ہم کہاں، لیکن جب جنت کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں وہ جہاں ہم وہاں۔ دونوں چیزوں کے اندر مماثلت ہونی چاہیے۔ جب جنت کے اندر ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ وہ جہاں ہم وہاں، تو پھر عمل کے اندر بھی تھوڑا سا قدم ان کے ساتھ ساتھ آگے بڑھانا چاہیے کہ پھر وہ جہاں ہم وہاں۔ تو اس زندگی کو بھی بیان کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اور نبی اکرم کی ہم بات شروع کرتے ہیں۔ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں ان کے اعلان رسالت سے پہلے بھی جو مناظر ہیں وہ بھی کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ مکہ سے باہر تشریف لے جاتے تھے جانوروں کو چرانے کے لیے، اور یہ روایت کا جملہ یہ ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا ہے کہ جس نے جانوروں کو نہ چرایا ہو۔ اور اس کی حکمت بھی علماء نے بیان فرمائی ہے، اور ظاہر شاید روایت کے اندر بھی بیان ہوئی ہے کہ اس لیے انبیاء کو جانوروں کو چرانے کا حکم دیا گیا تاکہ تمہیں جب جانور سنبھالنے آ جائے تو انسان سنبھالنا بھی آ جائے گا۔ جب تمہارے اندر جانوروں کو برداشت کرنے کا مادہ پیدا ہو جائے تو پھر انسانوں کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے ہر نبی نے جانوروں کو چرایا ہے۔ تو نبی اکرم نے بھی اعلان رسالت سے پہلے جب جانوروں کو چرایا ہے، روایت کا جملہ یہ ہے کہ ایک مقام پر جانوروں کو چرانے کے لیے گئے تو وہاں پر جناب عمار یاسر سے ملاقات ہوئی، اور عمار یاسر کی عمر مبارک اور پیغمبر اکرم کی عمر مبارک تقریباً ایک ہی سال تھی۔ دونوں کا سن، دونوں کی ولادت ایک ہی سال میں ہوئی۔ البتہ آپ سب جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کے کتنے سال کی عمر مبارک تھی؟ 63 سال کی، 63 ایئرز کی۔ لیکن جناب ہمارے یہاں سے چونکہ جنگ صفین تک زندہ رہے، جنگ صفین میں ان کی شہادت ہوئی، اس لیے ان کی عمر مبارک 90 یا 91 یا 92، یہ تینوں روایتیں موجود ہیں، اتنے برس کی تھی۔ تو اگر دیکھا جائے تو دونوں کی عمر، دونوں کی ولادت ساتھ ساتھ دونوں ہم عمر ہیں۔ تو پیغمبر نے جناب ہمارے یاسر کو دیکھا کہ وہ بھی وہاں پر موجود ہے، البتہ ابھی کوئی اسلام کی بات نہیں آئی ہے، کوئی ایمان کی بات نہیں آئی ہے، کوئی توحید کی بات نہیں آئی ہے، بس ایسے ہی وہاں پر مکہ کے وہ بھی موجود تھے اور پیغمبر بھی موجود تھے۔ جناب ہمارے یاسر نے کہا کہ اے محمد، میں نے اس راستے کے اندر ایک اور وادی بھی دیکھی ہے جہاں پر بہت زیادہ سبزہ ہے، اس وادی کا نام وادی فخ ہے، اگر آپ چاہیں تو وہاں پر ہم اگلے دن جائیں اور وہاں پر اپنے جانوروں کو چرائیں۔ تو جناب ہمارے یاسر کہتے ہیں کہ میں جب اگلے دن پہنچا تو مجھ سے پہلے رسول اکرم موجود تھے اور جانوروں کو چرانے کے لیے وہاں پر موجود تھے۔ تو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیونکہ میں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرج اعلان رسالت سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، اس لیے اس انداز کو بیان کر رہا ہوں کہ جو انداز روایت کے اندر موجود ہے۔ تو سوال کیا کہ آپ یہاں پر آ گئے لیکن آپ نے اپنے جانوروں کو چرانا شروع نہیں کیا، آپ یہاں پر کھڑے کس بات کے لیے؟ کہا میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ کیوں انتظار کر رہے؟ کہا کیونکہ تم نے بتایا تھا کہ اس وادی میں آنا۔ تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے میرے ساتھ نیکی کی ہو پہلے اسے میں اجازت دوں کہ وہ پہلے اپنے جانوروں کو چرا دے اور پھر میں اپنے جانوروں کو چراؤں۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ جب اعلان رسالت سے پہلے یہ ادب موجود ہے کہ اگر کسی نے کوئی نیکی کی ہو تو اس کا انتظار کیا جاتا ہے، تو اگر اعلان رسالت کے بعد کوئی بستر رسول پر سو کر رسول اللہ کے ساتھ نیکی کرے تو کیا رسول اللہ مدینے میں جانے سے پہلے اس کا انتظار نہیں کریں گے کہ پہلے وہ آ جائے پھر ہم ساتھ مل کر مدینے میں داخل ہو جائیں؟ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔
رسول اللہ کی زندگی میں بہت سارے واقعات ہیں جو اس زمانے کے موجود ہیں. میں اب واقعات کو بیان کیے بغیر بات کو مزید اور آگے بڑھا رہا ہوں کہ ہمارے ائمہ نے بھی اسی طریقے سے محنت مزدوری بہت زیادہ کی ہے. سعادت سرکار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں ایک ہم جیسا کوئی نالائق ہوگا عالم یا طالب علم ہوگا, وہ گیا اور جانے کے بعد کہنے لگا کہ آپ دنیا داری کے اندر مصروف ہو گئے ہیں, آپ کھیتی باڑی میں لگ گئے ہیں, آپ زراعت میں لگ گئے ہیں. اور امام کی روایت کے اندر حالت یہ بیان ہوئی ہے کہ امام کے پائنچے اونچے تھے اور گھٹنوں تک آ گئے, اور جو امام کام کر رہے تھے اس وجہ سے ان کا عرق مبارک جاری ہو رہا تھا. تو اس حالت کو دیکھ کر ہر انسان کا سمجھے گا کہ بھئی یہ تو دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں. اس نے کہا کہ آپ بہت زیادہ دنیا پرست ہو گئے, جبکہ آپ کے والد, آپ کے آبا اجداد ایسے نہیں تھے. تو میرے امام نے شاہ فرمایا جو میں کام کر رہا ہوں مجھ سے بہتر لوگوں نے بھی یہی کام کیا. تو وہ حیران ہو کے سوال کرتا ہے کہ آپ سے بہتر اور کون لوگ ہیں کہ جس نے کام کیا ہے؟ تو کہا کہ مجھ سے بہتر میرے مولا علی ہے اور اس سے بہتر میرے مولا نبی ہے کہ جن دونوں نے یہی کام کیا. تو یہ ائمہ کا جو طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کا مطلب سب ہی اس طریقے سے بہرحال کمائے کرتے تھے اور حاصل کیا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد لٹایا کرتے تھے. وہ نہیں ہے کہ خمس کا مال آ گیا اور زکوٰۃ کا مال آ گیا تو وہ آگے بڑھا دیا اور وہ اس طرح سے صدقہ خیرات کر دیا. یہ کام نہیں کرتے تھے کہ بیت المال سے مدد کر رہے ہیں. بیت المال والی مدد نہیں, بیت المال سے جو مدد ہے وہ تو کبھی اپنے نام سے بیان ہی نہیں کر سکتے. یہ وہ مدد ہے کہ جو خود مولا کے اپنے مال کی ہوتی تھی, ائمہ علیہ السلام کے اپنے مال کی ہوا کرتی تھی. اور اگر کسی کے بارے میں پتہ چل جاتا تھا کہ بھئی اس نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے, مثال کے طور پر ایک امام کے صحابی تھے, اس کے بارے میں معلوم کیا کہ بھئی کیا خبر, اس کے بارے میں بہت دن ہو گئے, اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے, تو کہا کہ وہ زندگی کے آخری حصے میں آ گیا ہے, اس لیے اللہ والا ہو گیا ہے, بہت نمازیں پڑھنے لگا, عبادتوں میں لگ گیا ہے. امام نے اس کو بیان فرمایا, بہت عجیب جملہ شاہ فرمایا, فرمانے لگے کہ جو شخص رزق حلال نہیں کماتا ہے خدا اس کی دعائیں بھی قبول نہیں کرتا ہے. رزق حلال اتنی بڑی عبادت ہے کہ اگر وہ نہ حاصل کیا تو اس کے بعد عبادتیں انسان کی قبول نہیں ہوں, دعائیں انسان کی قبول نہ ہوں. یہ انڈیکیشن بھی امام نے دیا ہے. اور اسی طریقے سے امام کی زندگی کے اندر یہ پہلو بھی نظر آتا ہے کہ دیکھیں یہ ضرور ہے کہ ہم جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں اپنی جانب سے, جتنی بھی کمانے کی کوشش کر رہے ہیں, دینے والی ذات پروردگار کی ذات ہے. اس لیے یہ انسان توقع نہ رکھے کہ اگر میں نے بہت محنت کی ہے, بہت کوشش کی ہے تو پھر مجھے پروردگار اتنا ہی دے بھی. ہو سکتا ہے ہماری مصلحت ہماری حیثیت کے مطابق ہمیں عطا کرے جو ہمارے حق میں بہتر ہو. اور اس حوالے سے واقعات بے شمار ہے. سالبہ انصاری کا واقعہ ہے, سعد انصاری کا واقعہ ہے کہ جب وہ بار بار کہا کرتے تھے کہ میں محنت بہت کرتا ہوں لیکن یا رسول اللہ میری محنت کے اندر کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا, مجھے کمائی نہیں ملتی, تو پیغمبر فرماتے تھے کہ جتنا ملا ہے اسی پر راضی رہو. تو کہتا تھا کہ نہیں یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا فرمائیے, آپ میرے لیے کچھ کیجئے, میرے لیے کوئی وظیفہ کیجئے. تو دو روایتیں ہیں, بعض روایت کے مطابق پیغمبر نے اس کے لیے دعا کی, بعض روایتوں کے مطابق پیغمبر نے اسے 2 درہم دیے, کہا اس سے تجارت شروع کرو. تو چونکہ پیغمبر کے دیے 2 درہم تھے, اس سے 2 سے 4 بنائے, 4 سے 8 بنائے, 8 سے 16 بنائے اور بہت کمانے لگ گیا. لیکن ہوا یہ کہ جب کمانے بہت آگے بڑھ گیا تو پہلے صف اول میں دکھائی دیتا تھا, اب آخری صفوں میں بھی دکھائی نہیں دیتا. نماز کا وقت ہوتا ہے وہ اپنے کاروبار میں لگا ہوا ہے, پیغمبر کا اس کی دکان کے قریب سے گزر ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اے سعد, اے سالبہ, نماز کا وقت ہو گیا ہے, داخل ہو جاؤ. تو کہا کہ یار اللہ میں کیسے مال کو سنبھالوں, پہلے میں اپنا مال سنبھالوں اس کے بعد پھر نماز میں حاضر ہوں گا. اور یہ حالت ہوگی کہ اتنا کمانے لگ گیا کہ مدینے سے باہر پھر اسے اپنی جائیداد خرید لی, مدینے سے باہر اسے اپنی جاگیر بنا لی. اور اتنا جب کمانے لگ گیا تو پیغمبر نے کہا کہ زکوٰۃ کا حکم بھی واجب ہے, اس لیے جاؤ اسے زکوٰۃ لے کے رہو. تو جب زکوٰۃ لینے کے لیے مامورین زکوٰۃ پہنچے تو کہا کہ رسول اللہ سے جا کر کہہ دینا میں مسلمان ہوں اس لیے میں کسی کو کوئی جزیہ نہیں دوں گا, یہ تو زکوٰۃ کے نام پر تم جزیہ لینے کے لیے آئے ہو, میں تمہیں نہیں دینے والا. تو جو رسول اللہ کو خبر ہوئی کہ اس نے زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کر دیا اور یہ بہانہ دے رہا ہے کہ یہ جزیہ ہے, جزیہ کیا ہے, زکوٰۃ ہے, جو زکوٰۃ لینے کے لیے آئے لیکن زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کر دیا. تو پیغمبر اس کی حالت کے بارے میں مضطرب ہوئے اور کہا پروردگار اس کی حالت کو بہتر فرما دے. تو خدا کی طرف سے جواب آیا جو 2 درہم تو نے دیے تو وہ واپس لے لے. اور
پھر اس کو بلایا گیا سعد انصاری کو، کہا کہ مجھے 2 درہم جو میں نے تجھے قرض کے طور پر دیے تھے نا واپس کر دے. تو کہا یا رسول اللہ آپ 2 درہم کی بات کرتے ہیں، مجھ سے 200 درہم لے لیں. کہا نہیں مجھے صرف وہی 2 درہم چاہیے جو میں نے دیے تھے. اور جیسے ہی 2 درہم دینا تھا، وہ جو اتنا کمانے والا تھا وہ آہستہ آہستہ دوبارہ سے اپنی اصلی حالت کی طرف آنے لگا، اور پھر جیسے پہلی صف میں کھڑے رہ کے نماز پڑھا کرتا تھا ویسے نماز پڑھنا شروع. تو کچھ کی زندگیوں میں یہی ہے کہ جب پروردگار زیادہ دیتا ہے تو وہ اتنا ہی پروردگار سے دور ہو جاتے ہیں، اس لیے پروردگار محدود انداز میں انہیں دیتا ہے. اور کچھ ایسے ہیں کہ بہت معمولی سے کام کریں لیکن پروردگار انہیں بہت عطا فرما دیتا ہے. اور یہ چیزیں انسان کے ذہن میں ہمیشہ رہنی چاہیے. الحمدللہ یہاں پر بزرگان موجود ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، صرف اپنے بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ خدا نہ کرے انسان کسی بھی اپنے معاملے کے اندر کسی بندے خدا کا، حتیٰ مخلوق خدا کا کوئی نقصان کرے تو بہت بری طرح مار کھاتا ہے. اور اسی طرح اپنی اقتصادی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے یہ بھی حل ہے کہ اگر کسی بندے خدا کی مدد کر دی یا مخلوق خدا کی مدد کر دی تو بہت ترقی پاتا ہے. دونوں طرح کے واقعات زندگی میں موجود ہیں. شیخ رجب علی خیاط بہت بڑے عارف کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے پاس ملاقات کے لیے ایک شخص آیا، اس سے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں، حالانکہ میں بہت بڑا بلڈر ہوں، میری بہت ساری زمینیں، بہت ساری عمارتیں، بہت ساری بلڈنگیں ہیں، میں نے بنا کے رکھی ہوئی ہے، لیکن وہ بک نہیں رہی، کوئی خریدار نہیں آتا، کوئی خریدنے والا نہیں ہے. حالانکہ بہت اچھی لوکیشن پر ہے لیکن کوئی خریدنے والا نہیں. پہلے انہوں نے کچھ وظیفے لکھ کر دیے، کہا میں نے وظیفے بہت کر لیے لیکن کچھ ہو نہیں رہا. پھر شیخ رجب علی خیاط نے اسے اچھی طریقے سے دیکھا، کچھ دیر تأمل کیا، اور پھر کچھ دیر تأمل کرنے کے بعد کہا کہ تیرا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک ہے؟ کہا کہ اچھا سلوک ہے. کہا کہ کوئی تیری بہن تجھ سے ناراض تو نہیں ہے؟ تو کہا کہ ہاں ایک معاملہ ہوا تھا کہ جب باپ کا انتقال ہوا تھا تو میراث تقسیم ہوئی تھی، اس میراث تقسیم کے اندر بہن کا تھوڑا سا حق بنتا تھا، وہ میں نے اپنی طرف لے لیا کہ میں کماؤں گا، میں حاصل کروں گا، اس کے کیا کام آئے گا، تو وہ میں نے اپنی طرف لے لیا، تو اس وجہ سے میری بہن مجھ سے بہت ناراض ہو گئی. تو پھر یہ نہیں بیان فرمایا کہ جو اس کا لوٹ لیا تو واپس کر دے. شیخ رجب علی خیاط نے کہا کہ اگر تو اپنے مکانات کو بیچنا چاہتا ہے تو وہ حق بھی واپس کر، اور جو تو نے مکانات بنائے ہیں ان میں سے 2 مکان بھی اپنے بہن کے نام کر. تو کہتا ہے کہ یہ کیا مجھے کرنا ضروری ہوگا؟ کہا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے مکانات برکت کے ساتھ بکنا شروع ہو جائیں تو پھر یہ کام تو شروع کرتے ہیں. کہتا ہے کہ میں نے ان کے اوپر بھروسہ کیا اور اپنی بلڈنگز میں سے 2 فلیٹ اپنی بہن کے نام کیے، تو اسی رات خریدار آنے لگ گئے اور رزق و روزی کے دروازے میرے کھل گئے. تو ساری کنجیاں تو پروردگار کے پاس ہیں. پروردگار شاہ فرماتے ہیں کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. ہاں کچھ مردان خدا ایسے بھی ہیں کہ کوئی تجارتی معاملہ ہو، کوئی خرید و فروخت کا معاملہ ہے، لیکن وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، ہمیشہ یاد پروردگار کے ساتھ رہتے ہیں. تو ظاہری طور پر کبھی کبھار انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بہت پیسے والا ہو گیا. اسی کے برخلاف ایک اور مثال موجود ہے. اصفہان کے اندر ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد سید. اسے بعض افراد یہ بھی کہتے ہیں مسجد سیدان، اور آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں گے یہ مسجد کا نام اور لوکیشن اور ساری اس کی حالت سامنے آ جائے گی. بہت عالیشان مسجد، بہت بڑی مسجد. کس نے بنائی یہ مسجد؟ اس نے یہ مسجد بنائی تھی کہ جس کے پاس ایک زمانے میں کھانے کے لیے روٹی بھی نہیں ہوتی تھی، اس نے یہ مسجد بنائی. کیا نام ہے اس کا؟ اس کا نام ہے آیت اللہ محمد باقر شفتی. اصفہان میں رہتے تھے، 2 غریب تھے، غریب گھرانے سے تعلق تھا. نجف پہنچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو وہاں بہت زیادہ غربت دیکھی انہوں نے، اور اتنی غربت دیکھی کہ کبھی کبھار نہ کھانے کی وجہ سے اتنے کمزور ہو جاتے تھے کہ چلتے چلتے گر جاتے. مجھے نہیں معلوم کہ کتنوں نے یہ کیفیت محسوس کی ہے، لیکن ایک حد تک ہم نے بھی محسوس کی ہے کہ کسی وجہ سے کمزوری آدمی میں اتنی طاری ہو جاتی ہے کہ کم کھانے کی وجہ سے گر جاتا ہے، گر جاتے تھے. کہیں سے کچھ پیسے ملے اور کئی دنوں سے انہوں نے گوشت نہیں کھایا تھا، تو گوشت والے کی دکان پر گئے اور گوشت کے بھی پیسے نہیں تھے، انہوں نے جگر خریدا، کلیجی جس کو ہم کہتے ہیں، کلیجی خریدی. اور کلیجی خریدنے کا جو سستی تھی، گھر کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں کسی انسان کو نہیں، مادہ کلب کو، بات کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، کتیا کو، اس سے اس حالت میں دیکھا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی لیکن بہت کمزور تھی اور آنکھیں بند ہو رہی تھی جیسے وہ مرنے والی.
کہا کہ میں تو پھر بھی زندہ رہ جاؤں گا اگر اس کو میں نے کھانا نہیں دیا تو یہ مر جائے گی. کس کو؟ ایک نجس جانور کو. اس کے سامنے انہوں نے جگر رکھا. کہتے ہیں کہ میں نے کاٹ کاٹ کے جب جگر کے پیس اس کے سامنے پیش کیے تو وہ ایک ایک نوالا بڑی مشکل سے لیتی تھی اور آسمان کی طرف دیکھ کر لگتا تھا مجھے دعا دیتی تھی. اور پورا جگر اس نے اس طرح سے میرے سامنے کھایا اور مجھے اتنا لطف اور اتنی لذت محسوس ہوئی کہ میں جس کو حقدار سمجھتا تھا اس کو میں نے دے دیا اور ایک مخلوق خدا کو میں نے بچا لیا. کہتے ہیں اس کے بعد ایسی پروردگار نے میرے لیے رزق کی بارش کی ہے, ایسی بارش کی میں تصور نہیں کر سکتا تھا. اتنا مال اتنا دولت آ گیا کہ گویا میں پورے اصفہان کا سب سے امیر انسان بن گیا تھا. لیکن امیر بننے کے بعد جو عام طور پر امیروں کا طریقہ ہوتا ہے, البتہ ہر ایک کی بات نہیں ہو رہی کہ وہ پیسوں کو اپنے حد تک محدود رکھتے ہیں. کہتے ہیں میں تو اپنے دروازے کھلا رکھتا تھا کہ جس کو جتنا آ کر لے کر جانا لے کر جائے, میرے طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. صبح و شام دسترخوان بچھا رہتا تھا, لوگ آتے تھے, کھانا کھاتے تھے, ایک عجیب ماحول ہوتا تھا ان کے گھر کے اندر. گھر بھی بہت وسیع تھا ان کا, مہمانوں کے لیے بہت گنجائش ہوتی تھی. اور پھر انہوں نے وہ سارا پیسہ فلاحی کاموں میں, دینی کاموں میں خرچ کیا, اور اس میں سے ایک دینی کام یہ تھا کہ انہوں نے مسجد سید بنوائی جو اتنی وسیع و عریض مسجد ہے اور آج بھی وہ اصفہان میں موجود ہے. آج بھی جب لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کا ثواب آیت اللہ باقا شفتی کو پہنچتا. تو پروردگار کبھی کسی ایک مخلوق کی مدد کرنے پر, کبھی کسی ایک انسان کی مدد کرنے, اتنا حالات تبدیل کر دیتا ہے انسان کے کہ وہ کس مقام پر ہوتا ہے اور کس درجے پر چلا جاتا ہے. درود پڑھ دیجئے محمد و تو اسلام کا جو طرز عمل ہے وہ یہ ہے. میں نے جو مقدماتی باتیں عرض کی تھی وہ اسی عرض کی تھی کہ کہیں ہمارے نوجوان دوست یہ نہ سمجھے کہ ابھی جو ہم قربانی کی اور انفاق کی باتیں بیان کریں گے تو انفاق تو یہ کریں گے, ظاہر سی بات ہے جب اتنا خمس آ رہا ہے, اتنا زکوٰۃ آ رہا ہے تو یہ انفاق کر دیں گے, کون سی بڑی بات ہے. نہیں, یہ وہ والا مال نہیں ہے, یہ خود زحمت کا اٹھایا ہوا مال. اور پھر سنیے گا کہ حضرت امیر کائنات کی زندگی میں اتنی مرتبہ انفاق کے واقعات, اتنی مرتبہ انفاق کے واقعات, صرف اگر انفاق کی آیات پر گفتگو کی جائے تو اس کے لیے اشر درکار ہے. صرف آیات کی بات کر رہا ہوں, باقی کسی اور روایت کی, کسی اور واقعی, صرف آیات جو میرے مولا کی شان میں نازل ہوئی انفاق کے موضوع, جن میں سے ایک آیت یہ ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتلا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. وہ دو افراد جو انفاق کرنے والے اور خرچ کرنے والے اللہ کے راستے میں دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا ہے ان کا مقام اور ہے, جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا وہ اور ہے. یہ قرآن نے تقسیم کی ہے, اور اس آیت پر محسوس کیجئے گا, چیک کیجئے گا, قرآن نے بیان کیا ہے کہ جنہوں نے فتح مکہ کے واقعے سے پہلے انفاق کیا وہ اور ہے, فتح مکہ کے بعد انفاق کیا وہ اور ہے. کیوں اور ہے؟ کیا فرق ہے دونوں کے اندر؟ فرق ہے جو فتح مکہ سے پہلے انفاق کر رہے ہیں اور خرچ کر رہے ہیں انہوں نے اسلام کو بلند ہوتا ہوا نہیں دیکھا تھا, انہوں نے اسلام کی ظاہری ترقی نہیں دیکھی تھی, انہوں نے اسلام کی حکومت کو بڑھتا ہوا نہیں دیکھا تھا. لیکن جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو کے خرچ کرنے کے لیے آئے ہیں یہ وہ افراد ہیں کہ جو دیکھ رہے ہیں کہ اسلام اتنا اوج پر جا رہا ہے, اتنا ترقی کر رہا ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ خرچ کریں گے تاکہ انہیں بھی اس کا کچھ ریٹرن ملے. تو وہ جو بغیر کسی ریٹرن کی امید سے خرچ کر رہے تھے ان کا مقام اور ہے, اور وہ جو ریٹرن دیکھ کر خرچ کر رہے تھے ان کا مقام اور ہے, دونوں الگ الگ. اور مجھے کہنے دیجئے, تھوڑا سا ساتھ دیجئے گا, کہ جب فتح مکہ سے پہلے والے مسلمان کا انفاق اور فتح مکہ کے بعد والے مسلمان کا انفاق مختلف ہے, تو جس نے ہجرت مدینہ سے پہلے اپنا سب کچھ راہ خدا میں خرچ کر دیا ہو, اللہم صلی علی محمد اور جس نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں خرچ کر دیا ہو, یہاں تک کہ خرچ کرتے کرتے ملکۃ العرب بی بی فاقوں کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئی ہو, تو اس بی بی کا مقام کیا ہوگا؟ برائے عظمت و خوشنودی شہزادی حضرت بی بی پاک خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی. اور دو ہی ہستیاں نظر آتی ہیں. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے بھی انفاق کرنے والے ان کا مقام بھی بہت بلند ہے, لیکن ہجرت مدینہ سے پہلے دو ہی ہستیاں نظر آتی ہیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں انفاق کر دیا.
ایک فاطمہ زہرا کی مادر گرامی ہے، ایک علی مرتضیٰ کے والد بزرگوار ہیں۔ انہوں نے اتنا مسلمانوں کا ساتھ دیا اور اتنا کافروں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں کہ شیب ابی طالب پڑ گیا ابو طالب کی جگہ کا نام، اور جو مسلمان اس مقام پر پناہ پا رہے تھے ان کا نام شیب ابی طالب کے مقام سے منسوب ہو گیا۔ تو اتنا ابو طالب علیہ السلام نے مسلمانوں کا ساتھ دیا، لیکن انہوں نے اسلام کو بلند ہوتا ہوا نہیں دیکھا، انہوں نے اسلام کی ترقی کا منظر نہیں دیکھا، انہوں نے اسلام کو پھیلتا ہوا نہیں دیکھا، اسلام کو غربت میں اور مشکل میں دیکھا تھا ابو طالب نے۔ اور اس وقت اسلام کی آبیاری کی تھی، تو وہ کہ جس نے اس مشکل حالات میں آبیاری کی ہو اس کا مقام اور ہوتا ہے، اور جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو اس کا مقام اور ہوتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ کے انفاق سے واقعہ کو بیان کروں تو بہت زیادہ تفصیل ہو جائے گی، چند ایک آیات کو بیان کروں اور محسوس کیجئے گا کہ حضرت علی مرتضیٰ کس حد تک انفاق کرنے والے ہیں۔ یہ آیت میرے مولا کی شان میں نازل ہوئی کہ جو فتح مکہ سے پہلے انفاق کرے وہ اور ہوتا ہے۔ دوسری آیت الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ قرآن کریم کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ 4 موقعوں پر یہ انفاق کرنے والے ہیں، اور اتفاق کی بات یہ تھی کہ میرے مولا کو 4 ہی درہم ملے تھے۔ جب 4 درہم حاصل ہوئے تو 1 درہم کو رات میں خرچ کیا، 1 درہم کو دن میں خرچ کیا، 1 درہم کو لوگوں کے سامنے علی الاعلان انفاق کیا، 1 درہم کو خاموشی کے ساتھ چھپ کر انفاق کیا۔ یہ 4 انداز سے جب میرے مولا نے انفاق کر دیا تو یہ 4 انداز رب العزت کو اتنے پسند آئے کہ آیت علی مرتضیٰ کی شان میں۔ اور اس سے ہمیں درس ملا ہے کہ کبھی کبھی ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ صرف چھپا کر دینا چاہیے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ چھپا کر دینے اس کے اپنے فضائل بہت زیادہ ہیں، اور زیادہ تر روایات کے اندر اسی بات کی تاکید کی گئی ہے، لیکن کبھی کبھار بیان کر کے دینا اور تشویق دلا کر دینا اس کی بھی اپنی اہمیت ہے۔ اور جو اگر کوئی الگ اعلان دے رہا ہے کبھی ٹی وی پر آ کر، کبھی میڈیا پر آ کر، کبھی یہیں پر رضا خانے کے اندر مسجد کے اندر کوئی اعلان کیا جاتا ہے تو کہ یہ نہ سمجھے کہ بھائی ریاکاری کر رہا ہے، اس کا یہ عمل برباد ہو گیا۔ ہمیں کہنے کا حق نہیں، کیونکہ قرآن میں موجود ہے کہ کوئی دکھا کر دیتا ہے تو اسے بھی پروردگار پسند کرتا ہے، اور کوئی چھپا کر دیتا ہے پروردگار اسے پسند کرتا ہے۔ ہمیں نیتوں کے بارے میں اندازہ نہیں۔ اسی لیے حضرت علی مرتضیٰ ہر روز جب انفاق کیا کرتے تھے تو نبی اکرم کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ہر نماز سے پہلے سوال کیا کرتے تھے کہ تم میں سے کون ایسا جو انفاق کر کے آئے گا۔ اور یہ بڑا خوبصورت انداز ہے کہ امام جماعت ایسا ہو، امام مسجد ایسا ہو کہ جو اپنے مامومین سے اور اپنے نمازیوں سے سوال کرے کہ آپ کی کیا پریشانی ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیسے ہیں، تھوڑی سی گفتگو کرے، جس طرح سے رسول اکرم کیا کرتے تھے۔ تو رسول اکرم کا طریقہ ہوتا تھا کہ مجمع میں سوال کیا کرتے تھے کون ہے کہ جو تم میں انفاق کر کے آیا ہے، تو ہمیشہ اسی کا ہاتھ اٹھا جس کا ہر جنگ میں ہاتھ اٹھا، اور کہتے تھے کہ یا رسول اللہ میں انفاق کر کے آیا ہوں۔ جب یہ ہاتھ اٹھتا تو سوال کرتے تھے کہاں پر انفاق کیا، کس کو انفاق کیا، تو میرے مولا بیان کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے بیان کیا کہ میں جب گھر سے باہر نکلا تو 1 دینار میں نے جناب مقداد کو دیا، بہت پریشان حال تھے، میں نے ان کی مدد کی۔ کہا بیٹھ جو ہے علی، پروردگار کی رحمتیں تجھ پر نازل ہوں، پروردگار کی مغفرتیں تجھ پر نازل ہوں، پروردگار تجھے جزائے خیر بیٹھ جا۔ لیکن جیسے علی بیٹھے ایک اور شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی دے کر آیا۔ کہ کیا دے کر آئے ہو، کتنا دے کر آئے ہو، کس کو دے کر آئے ہو؟ کہا کہ 200 درہم میں نے بھی خرچ کیے ہیں، ایک فیملی جا رہی تھی مدینہ سے باہر، مسافر تھی، میں نے ان کی مدد کی ہے اور ان کو دیا ہے۔ اچھا، اور پھر پیغمبر نے کوئی دعائیہ جملے نہیں کہے، کوئی تعریف نہیں کی، تو پھر چیمیں گوئیاں ہونا شروع ہو گئی کہ داماد کام کرے تو بڑی تعریفیں، خاندان والا کام کرے تو بہت تعریفیں ہیں، کوئی دوسرا وہی کام کرے اس سے بہتر کام کرے تو کوئی تعریف نہیں۔ ابھی تک انہیں یہی نہیں پتا چلا کہ یہ نبی بولتا نہیں ہے جب تک حکم پروردگار نہ ہو۔ اگر کسی کی کوئی تعریف کی ہے تو حکم پروردگار سے کی ہے، اگر خاموش ہے تو حکم پروردگار کی طرف سے خاموش ہے۔ یہاں تک کہ جبرائیل امین اس خاموشی کو توڑنے کے لیے آئے
اور کہا یا رسول اللہ انہیں کہہ دیجئے کہ جو علی نے خرچ کیا تھا خدا نے وہ قبول کر لیا، اور جو اس کے بعد کسی اور نے خرچ کیا تھا اسے خدا نے قبول نہیں کیا۔ اب اور اعتراض بڑھ گیا کہ کیوں بھائی علی کرے تو قبول ہو جاتا ہے، دوسرے کرے تو قبول نہیں، تو کہا اس کی وجہ ہے، اور وجہ نبی اکرم نے بیان کی، کہا کیونکہ علی نے جو خرچ کیا تھا وہ خدا کی خوشنودی کے لیے کیا تھا، اور اس نے جو خرچ کیا ہے وہ علی کی دشمنی میں آ کر کیا۔ تو کچھ ایسے بھی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، سادہ زندگی گزارتے دکھائی دیتے ہیں، بظاہر بہت اچھے اعمال کرتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن وہ اس شوق کے اندر کہ ہمارا بھی مقام ان کے برابر ہو جائے، ہم بھی ان کے برابر کے ہو جائیں، ہماری بھی تعریف ایسے ہی ہو جائے، وہ اللہ کی خوشنودی کے نہیں، جو اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کرے پروردگار اس عمل کو قبول فرمانے والا ہوتا ہے۔ اور پھر حضرت علی مرتضیٰ اس قدر یتیم پرور تھے اور اس قدر مدد کرنے والے تھے، چاہے مدینہ کے اندر تھے اور چاہے کوفہ کے اندر تھے، کہ بس ایک روایت آپ کی بیان کرو، زحمت کو پھر تمام کروں، کہ یتیموں کی کفالت اس قدر مشہور تھی میرے مولا کی کہ جب شہادت بھی ہوئی تو یتیم بچوں نے آ کر کہا کہ آج ہمیں یتیمی کا احساس ہو رہا ہے۔ ایک یتیم بچی حج کرنے کے لیے گئی ان ایام کے اندر، مولا کی شہادت کے بعد حج کرنے کے لیے وہ گئی تھی۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے اس بچی کو دیکھا، 5 برس کی بچی تھی، اور گفتگو کر رہی تھی اپنی ہمسن بچی کے ساتھ، اپنی ہمسن لڑکی کے ساتھ، یہ کہہ رہی تھی کہ علی بہت اچھے ہیں، بہت نیک ہے، بہت عادل ہے، بہت منصف ہے، بہت احسان کرنے والے ہیں، اور وہ کہہ رہی تھی کہ نہیں علی ایسے نہیں۔ دونوں میں بحث ہو رہی تھی، اور پتہ چل رہا تھا کہ اس کا تعلق کس شہر سے ہے اور اس کا تعلق کس شہر سے ہے۔ اور دیکھیں حج کی خوبصورتی تو یہی ہے نا کہ مختلف شہروں سے، مختلف ملکوں سے لوگ آتے ہیں اور اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، کبھی ہمارے یہاں یہ ہے، آپ کے یہاں یہ کلچر ہے، ہمارے یہ گفتگو، آپ کے یہاں یہ گفتگو، اور اس کے بعد وہاں پر گفتگو ہوتی ہے، بہرحال نتیجہ نکلتا ہے۔ تو کہا دونوں الگ الگ شہروں سے آئے ہوئے معلوم ہو رہے تھے، جب دونوں کی گفتگو آخر پہ پہنچی تو میں نے اس لڑکی سے سوال کیا جو علی کی تعریف کر رہی تھی کہ تم علی کو کیا جانتی ہو، کیا تمہاری ملاقات ہوئی علی سے؟ تو کہا علی میرا بادشاہ ہے، علی کوفے کا شہنشاہ ہے، کیا علی میرا امیر ہے، علی میرا مولا ہے۔ تو کہا کیسے تم یہ باتیں کر رہی ہو؟ کہا سنو میں کس کی بیٹی ہوں؟ کہا کہ میں عمار یاسر کی بیٹی ہوں، وہ عمار یاسر کی جسے جنگ صفین میں شہید کر دیا گیا، کہا کہ میں اس کی یتیم بچی ہوں۔ سنو جب میں یتیم ہو گئی تو کچھ ہی دیر کے بعد حضرت علی ہمارے غریب خانے پر آئے، اور خالی ہاتھ نہیں آئے، اپنے ساتھ کھانا لے کر آئے، اپنے ساتھ جو جو ضرورت کی چیزیں تھیں وہ ہمارے پاس لے کر آئے، اور کہا کہ جو جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ اپنے پاس رکھ لو، کیونکہ بیت المال میں سے تمہارا حق سب سے زیادہ بنتا ہے۔ کہ یہ علی مرتضیٰ نے اس وقت آ کر کیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد دوبارہ لے کر آئے اور کہا کہ بیت المال میں شہد آیا ہے، وہ شہد ہمارے پاس لے کر آئے، اور باقاعدہ روایت کا جملہ ایک اور مقام پر یہ بھی موجود ہے کہ جب شہد آیا تھا بیت المال کے اندر تو یتیم بچے جتنے بھی تھے، یتیموں سے بڑی محبت تھی، جتنے بھی یتیم بچے تھے سب کو بلایا، اور یہ نہیں کہا کہ شہد حاضر ہے، شہد بہت سارا موجود ہے سب کھا لیں، بلکہ خود اپنے ہاتھوں سے شہد کا نوالا بنایا اور یتیم بچوں کے دہن میں اتارا۔ اس طرح سے علی حیدر کرار نے یتیم بچوں کو کھلایا۔ کہا جب ایسے ہو میرے مولا تو میں پھر ان کی تعریف کیوں نہ کروں؟ راوی کہتا ہے میں نے اس سے کہا کہ میں بھی علی کا عاشق ہوں، میں بھی علی کا محب ہوں، اور یہ کہنے کے بعد میں نے سوچا کہ اس کی مدد کروں کہ ہم دونوں ایک ہی مکتب پر ہیں، ایک ہی سوچ کے ہیں، تو میں نے 2 دینار نکالے اور اس کے حوالے کیے، تو جیسے اسے 2 دینار کہا کہ یہ اپنے پاس رکھو، کہا یہ اپنے پاس رکھو، کہ علی جیسا کفیل ہونے کے بعد ہم کسی اور کی کفالت میں نہیں آنا چاہتے۔ راوی کہنے لگا کہ علی کو تو انتقال ہوئے، شہید ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے اور وقت گزر گیا ہے، اب لے لو۔ کہ علی جیسا کفیل ہو تو وہ اپنے بعد اپنے جیسا ہی کفیل حسن مجتبیٰ کو چھوڑ کر جاتا ہے، اور اب حسن مجتبیٰ کا دسترخوان ہم جیسے غریب اور یتیموں کے لیے بچھا رہتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی ہم انفاق اور قربانی کو سنتے ہیں یہ خود ان کی اپنی محنت کی کمائی ہے، اور بالخصوص جب یتیموں کا ذکر آ جائے تو عجیب دل پگھلتا تھا اہل بیت کا، چاہے وہ کسی کے بھی یتیم ہو، چاہے کسی سے کوئی تعلق نہ ہو،
جب دیکھتے تھے کہ کسی بھی شخص کا یتیم ہے تو اس کی خاص مدد فرمایا کرتے تھے. بس عزیزوں میں آپ کو لے کر آ گیا کربلا کے یتیموں تک، جو دنیا جہاں کے یتیموں کو ایسے پالنے والا. کیا خبر تھی کہ جب انہی کے گھرانے والے یتیم ہوں گے تو دنیا والے کھانا کھلانا تو بہت دور کی بات، پانی بھی پیش نہیں کریں گے. دست شفقت پھیرنا تو بہت دور کی بات، تماچے لگائیں گے. بوندے اور بالیاں پہنانا تو دور کی بات، بوندے نوچے جائیں گے. ہائے ہائے ہائے، کربلا میں صرف ایک نسل یتیم نہیں ہوئی ہے، دو نسلیں یتیم ہو گئی. ایک علی مرتضیٰ کی بیٹی ہے جو یتیم ہوئی، ایک مولا حسین کی بیٹی ہے جو یتیم ہوئی. لیکن ہاں زینب کبریٰ کی عمر مبارک سر پہ سالاری کر رہی ہے، لیکن یہ جو 4 سالہ بچی ہے یہ تو ایسے یتیم ہوئی ہے، ہر ایک کو سمجھتی تھی کہ جیسے میرے بابا یتیم پرور ہے، ہر ایک یتیم پرور ہوتا ہے. اور کبھی کسی سے پانی مانگتی ہے، کبھی کسی سے کھانا مانگتی ہے، کبھی کسی سے چادر مانگتی ہے، کبھی کسی سے پناہ مانگتی ہے. اللہ تعالیٰ ایک عجیب روایت کے ذمہ ہے کہ جب یہ سفر ہو رہا تھا، ایک موقع وہ آیا جب شمر نے اپنے قافلے کو روکا اور پانی نکالا، اپنے پیاسے لشکر کو پلانا شروع کیا. سکینہ کو سو بہت پیاس لگ رہی تھی، شمر کے پاس آئی اور کہا کہ مجھے بھی پانی دے دے. شمر کوئی جواب نہیں دیتا. سکینہ سمجھ گئی ہاں یہ بے رحم تو ہے، لیکن اتنا ضرور ہے جب یہ سارے اپنے سپاہیوں کو پانی پلا دے گا تو پھر میری باری آئے گی. سکینہ انتظار کرنے لگی، سوچنے لگی کہ ابھی میرا وقت آئے گا، ابھی میرا وقت آئے گا. یہاں تک اس نے ایک ایک سپاہی کو بلایا، سب کو پانی پلایا. جب سب کو پانی پلا دیا سکینہ سمجھا میرا وقت آنے والا ہے، اب مجھے آواز دے گا. سنے کی کیا آواز دی؟ شمر نے کہا اب کھوڑوں کو بلایا جائے، اب جانوروں کو سیراب کیا جائے. جانوروں کو بلایا گیا، جانوروں کے سامنے پانی رکھا گیا. ہائے نبی زادیاں پانی دیکھ رہی ہیں، پیاس سے برا حال ہے، لیکن جانوروں کو سیراب ہوتا ہوا دیکھ رہی ہے. کیا دیکھا بی بی نے کہ سارے جانوروں نے بھی پانی پی لیا. سکینہ کے دل بھر آیا، کہا شمرا مجھے پانی پلا دے. شمر نے سکینہ کا آواز یہاں میرے قریب آ. مشکیزہ سکینہ کے سامنے اٹھا. کیا دیکھا سکینہ کی نہ ہاتھ تر ہوئے نہ لب تر ہوئے، سارا پانی ملعون نے زمین پر بہا دیا. اور پیاسے کی پیاسی بیٹی پھر پیاسی رہ گئی. سنیں گے روایت کے آخری لفظ کے دو. پھر کیا کیا بی بی نے؟ بی بی نے اپنے آپ کو اسی ترائی میں بدلنا شروع کیا، اسی ترائی میں کروٹیں بدلنا شروع کی تاکہ بدن گشتر ہو جائے. مجھے کہنے دیجئے شہزادی سکینہ، آپ کا مقدر ہے اور آپ کی مسئولیت ہے. آپ کے سامنے پانی کو بہا دیا گیا اور آپ پانی ہی کے اندر کروٹیں بدلتی ہیں، لیکن پھر بھی آپ خوش قسمت ہیں کہ پانی مانگے تو پانی میں کروٹیں بدلنا ملتا ہے. وہ علی اصغر تھے کہ جن کے لیے پانی مانگا گیا تو پھر وہ خون میں اپنے آپ کو کروٹیں بدلتے. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پالنے والے کوئی غم نہ دینا سوائے غم امام صلی اللہ علیہ وسلم. پروردگار ناس کو ملک سید کائنات میں جگہ نصیب فرما. ان آنسو کے طفیل جو تو جس مرض کے اندر مبتلا ہے، چاہے وہ روحانی امراض ہو چاہے وہ جسمانی امراض، سبھی سے نجات عطا فرما. پروردگار شہزادی سکینہ کا واسطہ ہمارے جو معاشرے کے یتیم موجود ہیں ان کی کفالت کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار مولا حسین کا واسطہ، ان کے خاندان کا واسطہ، غریبوں کی، مسکینوں کی، محتاجوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. سیرت محمد والے محمد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. محبت محمد والے محمد کے
ساتھ جینا اور مرنا نصیب فرما. اس وقت سے اللہ کا واسطہ ہے, اس وقت سے آپ عذاب پر بیٹھنے والے مومنین کے لیے بالخصوص دعا مانگتے ہیں, پروردگار تمام کی جائے شریح حاجات کو پورا فرما. اس وقت سے اللہ کے صدقے میں, ذکر کے صدقے میں, نازوں کے صدقے میں ہم سب کو کربلا اور شام کی ذات نصیب فرما. پروردگار محمد و آل محمد کی شفاعت سے سب کو بہترین فرما, اور قیامت کے میدان میں ان کی شفاعت اور کی ہمراہی ہم سب کو نصیب فرما. پانے والے تمام مظالم سے انتقام کے لیے بالخصوص کربلا, کوفہ اور شام کے مظالم سے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت وارث حسین حضرت حجت بن حسن کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے عاشقین, محبین, سچے چاہنے والے ماننے والوں کو شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا